وہ پیغمبر ہے، ان کی ہر ادا ہمارے لیے ایک ایسا راہ بنتی ہے، ہمارے لیے ایک ایسا درس بنتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کے ہم اپنی زندگی پر اگر عمل کر لیں تو ہماری زندگی نمونے جنت بن جایا کرتی ہے۔ یہ حضرت عمران کو قرآن کہہ رہا ہے، دیکھو عمران کی بیوی کو، یہ عمران کی بیوی کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے عمران کی بیوی حضرت حنہ ہے۔ یہ حضرت حنہ جن کی عمر 65 سال کی ہو گئی ہے، اللہ اکبر، 65 سال کی عمر مبارک ہے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے قرآن دیکھو، قرآن کی تفسیر کہہ رہی ہے کہ جب حضرت حنہ کی عمر 65 سال کی ہو گئی، کوئی اولاد نہیں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، یہاں تک کہ ساری امیدوں پر پانی پھر گیا کہ اب کہاں بچہ ہونے والا ہے، اب تو میں عمر سے بے عمر ہو گئی ہوں۔ لیکن اللہ کی قدرت کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ اللہ کی قدرت ایسی ایک قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، حضرت حنہ دیکھتی ہے ایک چڑیا اپنے ٹوٹ میں پھنسا کر کے اپنے بچے کو چارہ کھلا رہی ہے۔ جب اس چارے کو حضرت حنہ دیکھتی ہے تو دل میں ان کے ارمان جگتا ہے، اے رب کعبہ تو مجھے ایک اولاد دے دے، اگر وہ اولاد ہوگا، اگر وہ اولاد ہو گئی تو میں کعبۃ اللہ شریف میں بیت المقدس کے حوالے اس کی دیکھ بھال کے لیے اس اولاد کو اپنے گھر سے آزاد کر دوں گی۔ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمائی اور حضرت حنہ کی گود میں حضرت مریم کو پیدا فرما دیا۔ قرآن کی تفسیر کہہ رہی ہے جب حضرت حنہ کی گود میں حضرت مریم آئی، جب حضرت مریم ان کی گود میں آ گئی، اب آپ حضرت حنہ سوچ رہی ہے کہ میں نے تو بچے کے لیے دعا کی تھی، مولا اگر تو اولاد سے نواز دے تو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اسے گھر سے آزاد کر دوں گی، لیکن مولا تو نے تو ایک لڑکی عطا کر دی ہے، اب کیا کروں؟ رب کا اعلان، رب کا حکم ہوتا ہے حنہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ بچی میں دینا جانتا ہو تو اسے تو اپنے گھر سے آزاد کر دے۔ بیت المقدس کی دیکھ بھال کے لیے حضرت مریم کو بیت المقدس کے اندر لے جا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ بیت المقدس کے اندر اسی سینے کے بدل میں ایک محراب کی طرف بنایا گیا، جس طرح ہمارے ہر مسجدوں کے اندر جب کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے لیے ایک چادر کی طرح ایک تعینات لگا دیا جاتا ہے کہ آنے والوں کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح حضرت